دادی جان، امام زمین کس کے لیے بنا رہی ہیں؟ بیٹا، تمہاری زہرا خالہ ایران زیارتوں کے لیے جا رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی امام رضا کے روزے کی زیارت کرائے۔ کتنے مزے کی بات ہے، آج آپ امام رضا کی زیارت کے لیے دعا مانگ رہی ہیں اور ہمیں بھی آج انہی کے بارے میں سننا ہے۔ ہاں واقعی، چلو پھر آ جاؤ۔ دادی، میں پہلے ساتوں امام کے بارے میں اہم باتیں بتاؤں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ امام کاظم کا ایک مشہور لقب باب الحوائج ہے۔ آپ کو تمام اماموں سے زیادہ یعنی 14 سال قید میں رکھا گیا۔ آپ ہی کے زمانے میں دوسرا واقعہ کربلا یعنی واقعہ فیخ پیش آیا۔ اب تمہیں 8ویں امام کے بارے میں اہم باتیں سناتی ہوں، غور سے سنو۔ امام رضا علیہ السلام امام کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ان کی والدہ محترمہ کا نام نجمہ ہے۔ آپ کی ولادت جمعرات کے دن 11 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام علی اور لقب رضا تھا۔ امام رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین اور ہمارے 8ویں امام ہیں۔ آپ کی ولادت کی خوشخبری پہلے ہی آپ کے دادا امام جعفر صادق نے آپ کے بابا کو دے دی تھی۔ ولادت کے بعد جب آپ کو امام کاظم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر چوما اور فرمایا، اے میرے عزیز فرزند، تم کس قدر خوبصورت ہو اور تمہاری خوشبو کتنی دل نشین ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم سب لوگوں سے برتر ہو۔ امام کاظم کے 19 بیٹے تھے، لیکن وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ علی رضا میرے تمام بیٹوں میں افضل ہے۔ ایک دن امام کاظم نے خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ میرے بعد فقط میرا بیٹا رضا میرا نائب اور تمہارا امام ہوگا۔ جب امام کاظم کو ظالم بادشاہ ہارون رشید عباسی کے حکم پر قید کر کے مدینے سے بغداد لے جایا گیا تو اس وقت آپ نے اپنے تمام کام اور سب امانتیں اپنے بیٹے حضرت علی رضا کے حوالے کر دی تھی۔ چند سال بعد آپ کے والد کی شہادت کی خبر آئی۔ اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی۔ سب اچھے اور ایماندار لوگ آپ کو امام ماننے لگے، لیکن کچھ جھوٹے اور بے ایمان لوگوں نے آپ کو امام ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ اپنے والد کی طرح لوگوں کی خدمت کرتے اور انہیں علم و دانش کی باتیں بھی بتاتے تھے۔ امام رضا اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ مدینے کے علماء جب کسی سوال کا جواب نہیں پاتے تھے تو آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ مختلف اقوام کے لوگوں سے خود ان کی زبانوں میں بات کر کے ان کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ آپ ہر شخص سے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی بے حد کمی ہو گئی۔ آپ نے صحرا میں سب کو جمع کیا اور پھر دعا کی تو بہت زیادہ بارش برسی۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم اور چلاک بادشاہ تھا۔ اس کا نام مامون تھا، جو ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ وہ حکومت کا اتنا لالچی تھا کہ اس نے اپنے سوتیلے بھائی کے خلاف جنگ کی اور اسے قتل کر دیا۔ سب لوگ مامون سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن اس سے ڈرتے بھی تھے۔ اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک اور چال چلی۔ مامون نے اپنے اسلحہ بردار فوجی مدینے بھیجے اور امام کو مجبور کیا کہ وہ مدینے سے خراسان آ جائیں اور اس کی ولی عہدی کو قبول کر لیں۔ دادی، یہ ولی عہدی کیا ہوتی ہے؟ بیٹا، ایک حاکم اپنی زندگی میں جس کو اگلا حاکم نامزد کرتا ہے اسے ولی عہد کہتے ہیں۔ یعنی ظالم مامون ہمارے امام کو حکومت دینا چاہتا تھا؟ حیرت ہے۔ نہیں بیٹا، ہرگز نہیں۔ وہ تو فقط ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ بھی سب کی طرح امام کا چاہنے والا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی مخالفت کم ہو جائے۔ اسی لیے امام نے اس کی چال کو ناکام بنانے کے لیے جانے سے پہلے تمام گھر والوں کو جمع کیا اور فرمایا، اب میں اس سفر سے واپس نہیں آؤں گا۔ مدینے سے خراسان کا سفر بہت طویل تھا۔ آپ جس منزل سے گزرتے لوگ آپ کا استقبال کرتے، لوگ آپ سے دین کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پوچھتے تھے۔ آپ امام رضا خراسان
خراسان پہنچے تو مامون نے بھی آپ کا شاندار استقبال کیا۔ دربار میں امام نے مامون سے کہا، میں تمہارے ارادوں سے خوب واقف ہوں، تم چاہتے ہو مجھے اپنا ولی عہد بنا کر سب لوگوں کو بتاؤ کہ میں امام رضا کا چاہنے والا ہوں اور وہ میری حکومت کو قبول کرتے ہیں، لیکن جان لو نہ تو میں تمہاری حکومت کو مانتا ہوں اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی مداخلت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب پر مامون کی چال واضح ہو گئی۔ عید کے موقع پر مامون نے چاہا کہ امام رضا حکومتی انداز میں نماز عید پڑھائیں۔ بہت انکار کرنے کے بعد جب مامون نہ مانا تو آپ نے فرمایا، میں رسول اللہ اور امام علی کی طرح نماز عید کے لیے نکلوں گا۔ مامون نے مجبوراً اجازت دے دی۔ جب امام مخصوص انداز میں نماز عید کے لیے نکلے تو ہزاروں لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مامون کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آنے لگی تو اس نے امام کو نماز سے پہلے ہی واپس بلا لیا۔ امام رضا نے خراسان میں مامون کی سخت نگرانی میں 3 سال گزارے، لیکن کبھی بھی اس کے فیصلوں اور حکومت کی حمایت نہیں کی۔ امام رضا علیہ السلام جہاں کہیں بھی جاتے آپ کے شیعہ اور چاہنے والے وہیں آ جاتے تھے۔ وہ آپ کا بے حد احترام کرتے اور آپ سے بہت سی چیزیں سیکھتے تھے۔ مامون اپنے مقصد میں ناکام ہو چکا تھا اور وہ خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں امام رضا کے چاہنے والے اسے ہی نہ مار ڈالیں۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے امام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن مامون نے امام کو اپنے دربار میں بلایا اور انگوروں میں زہر ڈال کر آپ کو دے دیا۔ زہریلے انگور کھانے سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی کے اثر سے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لیے مامون نے جھوٹے آنسو بہائے اور آپ کے سوگ کا اعلان بھی کیا۔ اسی دن معجزے سے امام رضا علیہ السلام کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ سے خراسان آئے۔ آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور خراسان میں دفن کر دیا۔ آپ کے جنازے میں ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی۔ بعد میں اس شہر کا نام مشہد مقدس پڑ گیا۔